بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 39۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مفاعیل خمسہ کو۔ مفاعیل خمسہ کیا ہیں؟ مفعول کی چونکہ 5 اقسام ہوتی ہیں اور ان 5 اقسام کو یا مفعول کی 5 اقسام کو مفاعیل خمسہ کہتے ہیں۔ مفعول آپ کو پتہ ہے کہ نصب میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ہم 5 ٹائپس مفعول کو ڈسکس کریں گے وہ مفعول ہی ہوں گے اور وہ نصب میں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ڈفرینٹ ٹائپس کے مفعول ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا مفعول ہوگا کہ جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتا رہا ہوگا، یا جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہوگا۔ کچھ ایسے مفعول ہوں گے کہ فعل جس وقت واقع ہو رہا ہے، جس جگہ واقع ہو رہا ہے اس کو بتائیں گے، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں یا کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو کہ مصدر کی حالت میں آتے ہیں، اپنے فعل کی تاکید کرنے کے لیے یا فعل کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کون کون سے مفعول ہیں اور یہ کتنے قسم کے ہیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ 5 قسم کے ہیں اور یہ کون کون سے ہیں ہم ان کو پراپر ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ اسٹوڈینٹ جو مفعول کی 5 ٹائپس ہیں ان میں سب سے فرسٹ پہ آتا ہے مفعول بہ، اور نمبر 2 پہ آتا ہے مفعول لہو۔ اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ پہ آتا ہے وہ ہے مفعول فیہ۔ مفعول فیہ کو ظرف بھی بولتے ہیں، اور ظرف مکان اور ظرف زمان کی 2 ٹائپس ہیں، یعنی جگہ اور وقت۔ سو یہ جو مفعول ہے اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اس کا 4 ٹائپ ہے مفعول معہ، اور جو 5th ٹائپ ہے مفعول کی وہ ہے مفعول مطلق، جس کو ایبسٹریکٹ ناؤن بھی بولتے ہیں۔ تو پراپرلی ڈسکس کرتے ہیں کہ مفعول بہ کیا ہوتا ہے۔ مفعول بہ ایسا اسم جس پر فعل واقع ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس اسم پہ فعل واقع ہو رہا ہوگا وہ مفعول بہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں ضربت زیدن، کہ میں نے زید کو مارا، تو یہاں پہ جو زید ہے وہ مفعول بہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اسم واقع ہو رہا ہے، جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، یعنی جو یہاں پہ زید ہے وہ ہمارا ایک تو مفعول ہے، دوسرا یہاں پہ دیکھیں یہ نصب میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے اور اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے کہ ماں کس کو پڑھ رہی ہے، زید کو۔ اب جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتا رہا ہو، ٹھیک ہے، کہ فعل جو ہے وہ کس وجہ سے واقع ہوا، یا ہم نے بولا کہ جو زید ہے اس کو میں نے مارا، کیوں مارا زید کو، کس وجہ سے مارا، ضربتہ تعدیباً، کہ میں نے اسے مارا تہذیب سکھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ تعدیباً جو ہے وہ وجہ بتا رہا ہے مارنے کی کہ اس کو کیوں مارا گیا ہے، تاکہ اس کو تہذیب سکھائی جائے۔ تو یہاں پہ جو تعدیباً ہے یہ ہمارا مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے، جو یہ وجہ بتا رہا ہے کہ فعل کیوں واقع ہوا ہے، یعنی کیوں اس کو مارا گیا۔ اس کے بعد جو ہماری تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے مفعول فیہ۔ مفعول فیہ یعنی جو ہم نے ڈسکس کیا ظرف مکان اور ظرف زمان، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہم ایسے اسم کی بات کریں گے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بھی بتائے گا اور وقت بھی بتائے گا، یعنی کس جگہ پہ فعل واقع ہو رہا ہے اور کس وقت واقع ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں پہ اس کی ایگزامپل دیکھیں ضربتہ لیلاً، کہ میں نے اسے مارا لیلاً، رات کے وقت، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقت بتایا جا رہا ہے، کس وقت مارا، رات کے وقت۔ امام المسجدی، مسجد کے سامنے، تو یہاں پر جگہ بتائی جا رہی ہے کہ کس جگہ پہ مارا گیا ہے۔ اور آگے دیکھیں یوم الاثنین یعنی پیر کے دن، یہاں پر بھی وقت بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہمارا ایک مفعول ہے، یہ مفعول ہے اور یہ مفعول ہے، اور یہ تینوں مفعول جو ہیں وہ ہمارے نصب میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری 4 ٹائپ ہے وہ ہے مفعول معہ۔ سو یہ بھی ایک منصوب اسم ہی ہے، یعنی مفعول ہے جو کہ واو کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو واو ہے یہ واو معہ کے معنی میں آتی ہے، یعنی ساتھ کے معنی میں آتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ضربتہ حامداً، کہ میں نے اسے مارا، کس کے ساتھ مارا، میں نے اس کو حامد کے ساتھ مل کر مارا۔ تو یہاں پر یہ والی جو واو ہے اس کا نام ہے معہ، معہ یعنی ساتھ، ٹھیک ہے، تو میں نے اسے حامد کے ساتھ مارا۔ اب یہ جو حامداً ہے یہ واو معہ کے بعد آیا ہے، تو یہ بھی ہمارا مفعول ہے اور یہ مفعول معہ ہے۔ اس کے بعد جو ہماری 5th ٹائپ ہے وہ ہے مفعول مطلق یعنی ایبسٹریکٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مصدر ہے، یہاں پر جو مفعول ہے وہ ہمارا مصدر کی فارم میں ہوگا اور یہ بھی منصوب ہوگا، اور یہ جو ہمارا فعل ہے اس کی تاکید کر لیے یا اس کی تعداد بتانے کے لیے، اس کی نوعیت یا اس کی کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو مفعول مطلق کیا ہے؟ ایسا منصوب مصدر جو فعل کی تاکید کے لیے، فعل کی تعداد بتانے کے لیے، فعل کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ایسے مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ضربتہ، میں نے اس سے مارا، یہ ہمارا سمپل سا ایک سینٹینس تھا، جملہ فعلیہ تھا، اور یہاں پر دیکھیں ضرباً،
ضربن جو ہے یہ مصدر ہے ہمارا، جو کہ ایز اٹ از ہمارے فعل کی طرح ہے، اور ہم نے اس کو مصدر بنا کر لکھا ہے کہ ہم اپنے فعل کی تاکید بیان کر سکیں یا فعل کو سچا ثابت کر سکیں. تو میں نے اسے واقعی مارا یا میں نے اسے اس طرح مارا جیسے مارا جاتا ہے. اور جو مفعول مطلق ہیں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اپنے فعل کی یہاں پر تاکید بیان کی گئی ہے یا کی جاتی ہے. سو یہ ہماری 5 ٹائپس تھیں، ان کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ مفعول بھی جو ہمارے سمپل مفعول ہوتے ہیں، یعنی جس پر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے، وہ مفعول بھی ہوں گے. مفعول لہو کیا ہوں گے؟ جو یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ فعل کیوں واقع ہو رہا ہے. اور مفعول فیہ یعنی یہ بتائیں گے فعل کس جگہ واقع ہو رہا ہے. اور مفعول معہ جو واو معہ کے بعد ہوں گے، ان مفعولوں کو مفعول معہ کہیں گے. اور مفعول مطلق ایسے مفعول ہوں گے جو مصدر کی فارم میں ہوں گے، اور وہ اپنے فعل کی سچائی یا تاکید بیان کر رہے ہوں گے، یا فعل کی تعداد بتا رہے ہوں گے، اس کی کیفیت بتا رہے ہوں گے. تو ایسے مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں. اور یہ 5 ٹائپس ہیں، ان کو مفاعیل خمسہ کہتے ہیں. اب قرآن و حدیث سے ہم اسے کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں جو ہمارے فرسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے خلق اللہ الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا. اب یہاں پہ جو ارض ہے کس کو تخلیق کیا گیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیں انا خلقنا الانسان، اللہ تعالیٰ نے یا بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے. سو یہاں پر بھی جو ایگزامپل ہے وہ مفعول بھی کی ہے. یہاں پر دیکھیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ الاملاق. تو یہ والی جو ایگزامپل ہے اس میں اولادکم جو ہے مفعول بھی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مفعول بھی ہے اولادکم. اور خشیۃ املاق، یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ ہے ہمارا مفعول لہو. کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اولاد کیوں قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے. یہ وجہ بتانے کے لیے آیا تو یہ مفعول لہو. ظلمت نفسی، میں نے خود پر ظلم کیا. ظلمن کثیرا، جس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے یہ واقعی یہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے. تو یہاں پر ظلمن جو ہے یہ مصدر کی شکل میں آیا ہے، اور یہ اپنے فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ والا جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے، یا یہ والا جو ہمارا مفعول ہے، اس کو ہم مفعول مطلق کہیں گے. تو یہ ہماری 5 ٹائپس تھی مفعول کی، اور ان کو ہم نے کہا کہ مفاعیل خمسہ کہتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں، کس لیے استعمال ہوتی ہیں، ہم نے ان کو پراپر ڈسکس کر لیا. ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.